نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ، یہ اس کا ٹائٹل بنایا حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب حفظہ اللہ نے۔ فرمایا کہ جب کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے بحمد اللہ، کبھی میرے قلب میں وسوسہ تک نہیں آتا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے، بلکہ اس وقت اپنے بزرگ یاد آتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب انہی حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اور یہ شعر پڑھ کر خوش ہوتا ہوں، یہ شعر پڑھا کرتا ہوں۔ این ہما مستی و مدہوشی نہد بادا عبود، با حریفہ آنچ کردہ نرگ سے مستانہ کرد۔ یعنی ایسی مستی اور مدہوشی یہ شراب کا اثر نہیں تھا، شراب پینے کی وجہ سے نہیں ہوا یہ، بلکہ مستوں پر جو اثر ہوا ہے یہ ساقی کی اس چشم مستانہ سے ہوا ہے۔ ساقی نے ایک نظر ڈال دی، اس سے لوگ خوش ہو گئے۔ اور یہ تو ظاہری بات ہے صحابہ کی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر سے ان کی کیفیت جو ایمان کی بن جاتی تھی، اس کے لیے جو آپ کو کیفیت ان کی جذباتی اور جوش والی نظر آئے، یہ کوئی نشہ نہیں ہے، یہ ایمان کا نشہ ہے۔ تو فرماتے کہ ایسی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی کام اچھا ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلا درجہ تو اگر بالکل ہی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو، آدمی بالکل ہی شیطانی کے لائن پہ ہو اور دین کا یہ کام یا دنیا کا کوئی کام اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یس۔ بچوں کو دیکھیں، ہر بچے کو اب یہی سکھایا جاتا ہے، کہیں جیتتا ہے تو وہ یس کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آئی ڈیڈ اٹ۔ یہ سائن اس بات کی علامت ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے، اور ہم بچوں سے کرواتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ہم جو باہر سے آئے ہیں ہمیں تو کبھی سنا دیکھا نہیں تھا، وہاں پر یہاں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ابا اماں بھی یہ کرنے لگتے ہیں، تو بچہ بھی وہ کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ اسکولوں میں یہی کیا جاتا ہے، آپ کو یہ کانفیڈنس کے نام پر یہ سب شیطانی سکھائی جاتی ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر ہی میں یوں اور میں یوں، یو سیل یور سیلف، آپ اپنے بارے میں بتائیے کیا آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ یہاں سارا فیڈ بیک بھی اس پہ چلتا ہے کہ پہلے اپنی پازیٹیو باتیں بتائیں، آپ نے اچھے اچھے کام کیا کیے، تو بندہ اپنے 25 اچھے کام بتاتا ہے پہلے، پھر وہ آپ کو رگڑا لگاتا ہے کہ آپ نے گڑبڑ کیا کی ہے، تاکہ وہ ڈپریس نہ ہو۔ بچوں کو کبھی ڈپریس نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی رزلٹ نہیں، امتحان بچوں کا نہیں ہوتا، اسکولوں میں یہاں پہ کوئی امتحان نہیں ہوتا، بچپن میں کوئی اسکول میں امتحان ہی نہیں ہے، کوئی بچہ فیل ہی نہیں ہوتا، کوئی بچہ وہ کلاس ریپیٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ساری ذلتیں ہوتی ہیں جی سی ایس سی سے۔ اس میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپشن نہیں، آپشن سب کے لیے کھلے رکھتے ہیں ہر وقت، اور مزے کی بات ہے اس کے باوجود ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کو الٹی پلٹی باتیں بتائی ہوئی ہوں تو ساری زندگی وہ آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی لیے وہ کانفیڈنس کے نام پر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس حالت میں بھی ہو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، عاجزی کا تصور ہی نہیں ہے، کبھی یہ احساس ہی اس کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب وہ لڑکتا ہے، کہیں پہلی جوتی پڑتی ہے، شادی نہ ہونے کی صورت میں پڑے مرد عورت کو، یا نوکری نہ ملنے کی صورت میں، یا کسی جگہ فیلئر وہ ہو جائے، یا کوئی اور اس کو ایسا سیٹ بیک مل جائے، تو پہلے سیٹ بیک پہ وہ چھت سے کود جاتا ہے، خودکشی کر کے زہر کھا لیتا ہے، یا ہاتھ کاٹ لیتا ہے، یا کچھ کرتا ہے گڑبڑ۔ اس لیے کہ اس میں زندگی میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا، سینس آف لاس ہے ہی نہیں اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، کیا نقصان کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور آ جائے گا، میں ایک اور لے گا، تو بچہ کہتا ہے ماشاء اللہ، تو زندگی میں یہ کیا کریں گے، ہم توڑیں گے ابا لے آئیں گے، ہم توڑیں گے ابا لے آئیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بچے کی بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو ہر وہ کھلونے اللہ کے دے رہے ہیں، تو وہ ابھی تو یہ چھوٹے والے کھلونے توڑتا ہے، بعد میں بڑے کھلونے بھی توڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلتا ہے، چلو چلو، کب تک چلائیں گے؟ پھر وہ زندگی عذاب ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جہالت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ پہلا جب انسان کا کوئی تعلق نہ ہو اللہ والوں سے، تو وہ اپنے ہر کام میں یہی بات کہتا ہے کہ میں نے کیا، I did it, I made it, you can do it, can we fix it, yes we can۔ یاد ہے بچوں کی پوئم اسکولوں میں، باب دا بلڈر، ہر کام یس وی کین، تو انشاءاللہ لگاؤ آگے پیچھے، وہ تو خیر کیا لگائے گا باب دا بلڈر، لیکن ہمیں تو لگانا چاہیے، بچوں کا مزاج تو یہ بنانا چاہیے، یو کین ڈو اٹ، چھوٹے سے بچوں کو یہ بتاتا ہے، اسی طرح انکریج کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کر کے وہ بھی جاتا ہے اس کے بعد۔ اسی لیے آپ ان بچوں سے پوچھیں جو 2 منٹ میں پاں پاں کرنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کے لیے، ان کو ان کی پسند کی نہ ملے تو، اور اینیمی آئے گا تو کیا کریں گے، میں اپنی سوڈ نکال کے نا وہ لکڑی کی اٹھا کے میں ایسے کر کے یوں کر دوں گا، وہ شیخیوں میں پڑا رہتا ساری زندگی، اور ہم بھی اس پہ خوش ہوتے رہتے کہ بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ سارا شیطان دماغ الٹا کر کے بالکل بچوں کا، کوئی اس کی انکریجمنٹ الگ چیز ہے، وہ کبھی گرتا ہے تو اس کو اس وقت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے،
وہ گرنے کب دیا آپ نے اس کو؟ وہ تو بیچارہ چلتے ہوئے بھی نہیں گر پاتا, گھر کے اندر کارپیٹ ہے اس پہ بھی نہیں گرنے دیتے. وہ چلنے دو, تھوڑی سی کوشش کرنے دو, گر جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہاں اس کو چوٹ نہ لگے. بہت اچھا. خیر, تو یہاں سے تربیت میں جہالتیں کر کر کے اس کو پگلا بنا دیتے ہیں. تو ہر وقت وہ یہی کہتا ہے, ہاں کسی کی تھوڑی اصلاح ہو جائے تو یہ کرنے کے بعد کہتا ہے یس آئی میڈ اٹ, الحمدللہ, ماشاء اللہ. تھوڑا بہت ایک آدھ کہیں کیا تو میں نے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ماشاء اللہ انشاءاللہ لگا دو تھوڑا سا, تاکہ کلچرلی ذرا بہتر لگتا ہے, ذرا یہ بچوں کی تربیت میں اچھا اثر ہوتا ہے اس کا. اندر سے تو یہی سمجھ کے تو نے کیا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا یہ خود پسندی اور خوش فہمی کا جو پورا احساس ہم زہر کی طرح بچوں میں ڈالتے ہیں, اس میں ضمناً کوئی بھی موقع ہوگا سب کو ہدیہ دیں گے. ہدیہ ہوا کب؟ وہ ہدیہ تو وہ ہوا کہ آپ نے کچھ کام کیا تو آپ کو کچھ ملنا چاہیے. کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا, وہ ویسے ہی مل رہا. ان کو مل رہا تھا تو جو آپ کے لیے بھی لے آیا ایک سرپرائز. یہ پاس ہوئے ایک بچہ تو اس کا دل نہ ٹوٹ گیا چھوٹے والے کا, تو ان کے لیے بھی لے آؤ. پوزیشن ان کی آئی, یہ فیل ہوئے, ان کے لیے بھی لائے, ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی لائے. دیکھو بھی تمہیں بھی آئندہ ملے گا, ہم ان کے لیے لائے تھے, تمہارے لیے اس لیے لائیں گے تاکہ تمہیں فیل نہ ہو, اور آئندہ تم بھی محنت کرنا. عجیب پاگل پنی کی بات ہے. تو بچہ کہے گا مجھے بغیر پاس ہوئے مل رہا ہے تو میں پاگل ہوں, کس پہ محنت کروں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو کیسے ہم بالکل اس کو نیگیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں پازیٹیو بنائیں لیکن ہوتا نہیں ہے. اثر کیسے ہوگا؟ تو بیچارہ عجیب و غریب ہی ہو جاتا ہے. خیر, تو پھر اس کو جب یہ احساس ہوتا بھی ہے تو کبھی کبھی وہ اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن یہ احساس ہوتا ہے کیا میں نہیں ہے. پھر جب بن جاتا ہے تو پھر اس کو بالکل یہ احساس کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, سب اللہ نے کیا, یہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے, میری کیا اوقات, کچھ نہیں. ہر بات میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے تو اگر کوئی اپنی طرف سے ہونے والی خیر ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ احساس فوراً کوئی اچھا کام ہو جائے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے کروایا ہے فلاں فلاں بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے. وہ تو نیک تھے, ان کی نیکی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں نے ان کے ساتھ یعنی وقت گزارا ہے, سیکھا ہے, تو ان کا خیال کر کے میرا کام بنا دیا, ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ کام ہونا چاہیے تھا. اپنے آپ کو کبھی اس قابل نہیں سمجھتے. فرماتے بات یہ کہ مجھے دعائیں بہت ملی اور ہر قسم کے بزرگوں کی دعائیں ملی, یہ سب اس کے ثمرات ہیں, بزرگوں کی دعاؤں کے ثمرات. ان میں بعضے وہ بھی تھے جو بدعتی کہلاتے تھے مگر تھے اللہ اللہ کرنے والے. یہ سب سے تعلق رکھا, ہمیشہ حضرت کا تعلق رہا, ان کی بھی دعائیں لی ہیں. وہ بدعتی بزرگ بھی ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں, ان میں تدین تھا, یعنی ان میں بھی دینداری تھی. کچھ بدعات میں اگر وہ ہوں بھی تو وہ اپنے طور پر اس کو جائز سمجھتے تھے تو کرتے تھے, اس بنیاد پر نہیں کہ وہ شیطانی میں پڑے ہوئے, اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کر لیکن یہ رہے. اب تو کہتے ہیں کہ اب تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں, یعنی بے پردگی بھی ہو رہی ہے. نام تو یہ لے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, قبرستان جانا چاہیے بزرگوں کے تبرک کے لیے, لے جا تو بزرگوں کے تبرک کے لیے رہے, لیکن وہاں پوری بے پردگی ہو رہی ہے, اس کا کہاں سے جواز ہے؟ قبرستان سے تبرک یا برکت کے لیے جانا یا دعا کروانا یہ سب اپنی جگہ ہے, اسی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس کے نام پر وہاں بے پردگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی اجازت آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ ہی کی مسجد میں آپ ہی کے برابر میں اتنا بڑا مزار بنا دیا ہے, اس مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں, بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں, ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں, فاسق و فاجر قسم کے, وہ آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں, سب آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں گنجائش تو ہے. کیا گنجائش ہے؟ کس چیز کی گنجائش ہے؟ ان کاموں کی نہیں, بزرگوں کے پاس جانے کی. تو بزرگوں کے پاس جانے کی گنجائش جو ہے مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے کب ہے؟ لیکن اب وہ چونکہ مجبوری ہو گئی, اب ہم نے یہ کہا, اب یہ تو ہم نے نشانی بنائی ہے ہماری اور دوسروں کی. ہمارے ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ قبر پہ جاتے ہیں اور ہم نہیں جاتے, یعنی ہم جاتے ہیں وہ نہیں جاتے, یہ کہانی ہم نے بنا لی ہے. تو اگر ہم نے اس کو رد کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب چلنے دو, اب تو چل پڑا ہے. پھر جو کچھ کہتے بھی ان کو بھی کوئی نہیں سنتا, کیونکہ آپ نے تو اپنا ٹریڈ مارک یہ بنا دیا. تو آج کل یہ ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے دیندار لوگ تھے ہر طرف, ہر طبقے میں. 3 طبقے ہیں نا, بریلوی حضرات, دیوبندی حضرات, سلفی حضرات, یہ مین طبقے بڑے یہ ہیں, باقی لوگ انہی کی کچھ آف شوٹس ہیں. تو ان میں تینوں میں تدین ہوتا تھا. حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ دینداری ہوتی تھی, دینی حساب سے حق و باطل کا فرق ہوا, سمجھ میں آیا نہیں آیا, ان کو لگی بدعت نہیں ہے, ہمیں لگی بدعت ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن ہوتا علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر تھا. اب تو پوری کہانی کچھ اور ہے, اللہ بس ہدایت دے. وہ ہر طرف ہے, ہر جگہ اعتدال سے ہٹ گئے لوگ. فرماتے ہیں کہ اچھی موت کے لیے, یہ اگلا ملفوظ ہے, اچھی موت کے لیے حب دنیا کو کم کرو. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ موت کے وقت تو بہت سے خطرات یعنی برے برے وسوسے اور خیالات قلب میں آ سکتے ہیں,
مگر مضر صرف وہی خطرات ہیں جو اپنے قصد یعنی اپنے ارادے سے اختیار کیے ہوں، اور جو بلا قصد اور بلا اختیار ہوں وہ مضر نہیں۔ یہ خطرات میں تفصیل ہے۔ باقی سب سے زیادہ سخت جو چیز اس وقت خطرناک ہوتی ہے وہ حب دنیا ہے۔ موت کے وقت کوئی بھی وسوسہ آ جائے نقصان دہ نہیں ہے، سوائے اس کے جو آپ خود پلان کر کے اب سوچ رہے ہیں، الٹی پلٹی چکروں میں، الٹی پلٹی چیزوں میں پڑ گئے، وہ گناہ گاری، گناہوں کا خیال کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے، جو موت کے وقت ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت کا مطلب مال کی محبت، جاہ کی محبت یعنی عزت، نام و نمود، مقام، میری شان، میرا اسٹیٹس، یہ سب، مشہوری، کیریئر، کیا ہوگا دنیا کے حساب سے، میری اولاد کا، میرے بعد میرے نام لینے والے کیا، یہ سب نہیں، دنیا کی، یہ سب دنیا ہے، حب دنیا۔ اور وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جب انہماک ہوتا ہے تو اس کی محبت ہو جاتی ہے، زیادہ دنیا میں لگتے تو انہماک ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ آپ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہو، وہاں آپ کو دنیا کی ٹینشن نہیں ہو پاتی ہے، اگر آپ توجہ سے، فوکس کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہو تو کہتے ہیں۔ اور دن میں گئے تھے، کلائنٹ سے ملے، اس نے ادھر کی بات کی، وہ ساتھ ایک کوئی میٹنگ تھی، اس میں اس نے اپنا ایک بتایا کہ وہ اسی کیا ترقی ہو رہی ہے، تو نظر آیا کہ یار پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، میں گھامڑوں کی طرح بیٹھا ہوں 7.5 سال سے ایک ہی جگہ میں، مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے میرا، سب ترقی کر کے اوپر جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگا، میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں نقصان ہے؟ نہیں، نقصان بھی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ دوسرے لگ رہا ہے آگے جا رہے ہیں، میں ذرا پیچھے ہوں، تو مجھے کچھ ترقی کرنی چاہیے، ایک ہی جگہ رہنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دنیا میں ترقی ہوگی، دنیا میں ترقی ہوگی تو آخرت کا کیا ہوگا؟ اب وہ میں نے سوچا نہیں کہ دوسری جگہ جہاں جا رہا ہوں وہاں 2 گھنٹے زیادہ دینے پڑیں گے، ابھی تو جانے آنے کا سفر وہ بھی 1 گھنٹہ ایکسٹرا لگے گا، تو 3 گھنٹے تیرے نکل گئے، تو اس میں کیا کرے گا؟ آخرت کے لیے کیا رہ جائے گا تمہارے پاس؟ تو ویکینڈ پہ بھی کلاس ہوگی، وہ بھی مس ہوگی، عام دنوں میں بھی مس ہوگی، تو تم حاصل کر کیا کرو گے وہاں جا کے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، اپنی مرضی سے بس جو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب دنیا کی حب ہے۔ تو دنیا والوں میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کی طلب بڑھتی ہے، دوبارہ نظر آتا ہے کہ میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے پڑ گیا رہ گیا ہوں۔ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کے اپنے اپنے گھر ہیں، اور وہ اپنے گھروں کے چرچے کر کے تذکرے کرتے ہیں، تو دل میں کیا خیال آتا ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح کرائے پہ بیٹھے ہوئے۔ اور ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو سبھی کرائے کے فخر پہ بیٹھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سبھی ایسے ہی تو کیا ٹینشن ہے، ہم بھی ویسے ہی، وہ بھی ویسے، تو کیا ہے گزرتا کیا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سب کے پاسپورٹ ہو گئے، 2 کے نہیں ہوئے، ابھی پاسپورٹ میں بات چیت شروع کر دیں تو اپنے آپ کو ذلیل و رسوا، حقیر و فقیر سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کمی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہمارے پاس ہی لال پاسپورٹ جب کالا ہو گیا، اس سے ہونا ہی تھا بدکاریوں کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جناب جن کے پاس نہیں ہے وہ ایسا سوچیں گے، بات اس پہ ہو رہی ہے، اس لیے موضوع یہ ہے، اور موضوع ٹھیک کر دیجیے، اس کی اہمیت کو گھٹیا کرتے رہے تو اچانک سے آدمی کہے گا شکر ہے میرے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، لعنت بھیجو کوئی پاسپورٹ ہے کیسا آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے جن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے۔ تو یہی فرما رہے کہ جب دنیا میں انہماک ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے تو اس کے چھوٹنے کے وقت جو موت کا وقت ہوتا ہے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، چھڑانے والے سے عداوت پیدا نہ ہو جائے جو کفر ہے۔ اس لیے اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ چھڑانے والے سے، مجھے جو دنیا پسند تھی ہے مجھ سے چھڑوائی جا رہی ہے، کون چھڑوا رہے ہیں؟ اللہ چھڑوا رہے ہیں۔ تو شیطان آ کے اس وقت یہی آئیڈیا دیتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے مان لے تو میں بھی تیری بچت کروا دوں، اس پریشانی سے نکال دوں، یہ موت کی تکلیف آ رہی ہے، جہنم سے بچا لوں گا۔ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا، شاید ہو ہی جائے۔ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس وقت بھی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ تو فرمایا اس کا بہترین علاج یہ کہ اس کو یعنی دنیا کی محبت کو مغلوب کرتا رہے، اپنے اندر دباتا رہے، کھانا پینا بھی کرے تو اس سے بھی ڈرتا رہے کہ یہ کیا میں پڑ گیا ہوں، کن چکروں میں ہوں، کسی اپنی چیز پہ خوش نہ ہو، دنیا کو دباتا رہے، پیچھے رکھتا رہے، ترقی کے چکر میں نہ پڑے، اس کے خلاف کا استحضار کرتا رہے، یعنی دل میں اس کو یاد کرتا رہے کہ ایسا زندگی آخرت کی ہے، دنیا میں تو بہت کم، مختصر اور حقیر ہے یہاں کی زندگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مضرت یا اندیشہ نہ ہوگا۔ اجی مسلمان اعتقاداً تو دنیا کو برا ہی سمجھتا ہے، وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، اعتقاد میں، عقیدہ تو سب کا یہی ہے، مگر اس اعتقاد کو استحضار کے درجے تک یعنی حاضر رکھنا دماغ میں، یعنی اس حال تک پہنچا دینا چاہیے کہ دل میں یہ بات اور احساس ہر وقت موجود رہے کہ دنیا بری شے ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ موت کے وقت ایمان اسی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے، جن کے سلب ہو جائے وہ پہلے ہی سے ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت ظہور ہوتا ہے۔ اصل میں نقصان اس کا ایمان پہلے جا چکا ہوتا ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ خالی اس وقت نہیں، آپ ساری زندگی نیک چلتے رہے اور دنیا کو آپ نے اپنے آپ سے دور رکھا اور دنیا سے بھی آپ کنارہ کر، جس حد تک ہو سکے ضرورتاً استعمال کر رہے ہیں، دنیا کو ٹوائلٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، وہ جاتے کام ہے آگے واپس پگلوں کی طرح ہر وقت دنیا کا نہیں سوچتے رہتے، جن کے دماغ میں ہر وقت اپنے وہ بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں حساب کتاب کہاں چل رہا ہے، انہیں چکر میں جو دھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پگلے کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں چل رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا ایمان ہے کسی وقت نکل جائے گا،
خدا نخواستہ پھر اسی حالت میں وہ مرتا ہے تو مرتے وقت اس کا ظہور ہوتا ہے، نکل پہلے ہی چکا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں الجھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نزدیک ایمان ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جن کے سلب ہوتا ہے، یعنی جن کا ایمان نکلتا ہے، وہ تو پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے، اس وقت ظہور ہوتا ہے، ظاہر اس وقت ہوتا ہے. ہر مسلمان کو اس وقت کی فکر ہونا چاہیے، بالخصوص اپنے قلب کو محبت دنیا سے بالکل خالی رکھنا چاہیے، دنیا کی محبت سے دل کو خالی رکھنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ موت کو یاد کرے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزانہ آپ سے جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک سپارہ غیر حافظ روزانہ پڑھے، کم از کم ایک سپارہ روزانہ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں تک پہنچا دے. بھی ایک سپارے کی ہمت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو ٹھیک آدھے سے شروع کر دے، ایک پاؤ سے شروع کرے. اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہر حالت میں اپنا نصاب بنائے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے. اور یہ صبح یاسین پڑھ لی اور شام میں یہ سورت پڑھ لی، اس کو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، یہ تلاوت نہیں ہے. وہ آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھتے، وہ آپ ذکر کی نیت سے پڑھتے ہیں، وہ آپ برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے. ایک تلاوت سائڈ میں چلنی چاہیے اس کے علاوہ. تو ایک پارہ آپ کا روزانہ، ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک پارے تک پہنچ جائے روزانہ. ترجمہ وغیرہ پڑھنا وہ الگ سے، وہ اس کے علاوہ ہے. ترجمہ پڑھ کے اس میں کھپائی مت کریں، یہ ایڈجسٹ جو کرنے کی بیماری ہے نا، سب کھانچے ادھر ادھر سے نکال لیے. وہاں بیان میں گیا تھا، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر کی تھی، آدھا گھنٹہ نکال دو تو 2-4 سپارے چھٹی ہوئی. ایسا نہیں، یہ 2 نمبریاں کر کے اپنا نقصان مت کرو. یہ صرف ناظرے کی بات ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے تلاوت کرنا، ایک صفحے سے، ایک سپارے سے، جتنا بھی ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو، لیکن پہنچانا ہے پورے ایک پارے تک غیر حافظ کو. تو اس سے انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی، برکت ہوگی. اور دوسرا یہ کہ موت کو یاد کرنا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ دیکھا، بعض صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بات چیت کر رہے تھے. بات چیت کرتے کرتے کچھ ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے کھلکھلانے کی آواز آئی، ذرا آواز بڑھ گئی، قہقہے کی آواز، کھلکھلانے کی آواز. اور یہ جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو اس طرح ہنسا کرتا ہے. تھوڑی دیر بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا، ان کو روکا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات ای الموت. آپ نے فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. کیونکہ جب موت کو یاد کرو گے تو دنیا میں وہ تمہیں غافل نہیں ہونے دے گا. تو اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو بہت کم. بیویوں سے لطف اندوز ہونے کی تم میں سکت نہ رہ جائے بستروں پر. کیفیت تمہاری ہو جائے گی کہ تم غم میں رہو گے، پریشان ہو جاؤ گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنی چاہیے کہ جس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہو، جس سے ہونا یہ چاہیے، لیکن وہ نارمل ڈیل بھی کر رہے ہیں بچوں بیویوں کے ساتھ، گھر میں بھی، ادھر ادھر، سب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی. یہ کمال ہے آپ کا، اتنا حوصلہ، اتنا ظرف، اتنا مقام اونچا. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. تو موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، گاہے گاہے یاد کریں، کچھ نہ کچھ تذکرہ ہو. اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اور اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو وہ چیزیں آپ کو یاد دلاتے رہیں گے. اسی لیے ہاتھ پیر جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی آئیڈیلی تو روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن نہ ہو تو مہینے میں 1 دن جاؤ لیسٹر، بزرگوں کے پاس ڈھونڈو، بیٹھو. ایسے لوگ دوبارہ ملیں گے نہیں جن سے یہ سب چیزیں سیکھی سمجھی جا سکتی ہوں گی. بعد میں پچھتاؤ گے تو پھر بہت دیر ہو جائے. اللہ کرم فرمائے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.